حضرت ابوالفضل عباس پر بے تحاشا کتابیں لکھی گئی ہیں، بے تحاشا بھری ہوئی ہیں، عربی میں، فارسی میں، اردو میں۔ ایک کتاب ہے بطل العلقمی آیت اللہ مظفر کی، اور ایک کتاب ہے العباس آغا رضا جلالی، اس دور کے بہت بڑے محقق حضرت عباس کے اوپر۔ حضرت عباس کے اذان گرامی 120 لقب ہیں۔ کتنے لقب ہیں؟ 120 لقب ہیں ابوالفضل عباس کے۔ مولا علی کے کتنے لقب ہیں؟ 300 لقب ہیں امیر المومنین کے۔ زمین پر، آسمانوں پر جو ہے وہ ملائکہ جانے، اللہ جانے، 300 علی کے لقب صرف زمین میں ہے۔ حضرت عباس کا پریشان تو نہیں آپ حضرات؟ جہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہاں تک جانے کے لیے ان القابات کا بیان کرنا بڑا ضروری ہے۔ حضرت عباس کا ایک لقب ہے، غور سے سنیے گا، اپنے بچوں کو یاد کرائیے گا، صاحب الرایا۔ کیا لقب ہے؟ رایا عربی میں کہا جاتا ہے پرچم کو۔ صاحب الرایا، پرچم کا اٹھانے والا۔ کیا مطلب ہے؟ پرچم کا نہیں، یہ اتنے آرام سے سننے والا جملہ نہیں ہے۔ اس دور میں یہ لقب ہر ایک کو نہیں دیا جاتا تھا، نہ پرچم ہر ایک کو ملتا تھا۔ آئے ہائے، بڑے آئے نبی کے پاس، یا رسول اللہ پرچم دے دیجئے، نبی نے کہا ہٹو۔ یا رسول اللہ پرچم، نبی نے کہا ہٹو۔ یا رسول اللہ پرچم، نبی نے کہا ہٹو۔ نہ پرچم ہر ایک کو ملتا تھا، نہ یہ لقب ہر ایک کو ملتا تھا۔ صاحب الرایا، اس کو یہ لقب ملا کرتا تھا جو جب گھوڑے پر بیٹھتا تھا اور میدان جنگ میں اترتا تھا تو دونوں ہاتھوں سے، مجھے دیکھیے، یضربو بالسیفین، دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتا ہو۔ دیکھتے رہیے، سنتے رہیے، دونوں ہاتھوں سے نیزے چلاتا ہو، ہاتھ دونوں چل رہے ہوتے تھے، پرچم کو گرنے نہیں دیتا تھا۔ یا علی یا علی، پرچم ویسے ہی بلند، کیسے زانو میں اور گھوڑے کی کمر سے پرچم کو دبا کے، اللہ اکبر، اس کو کہا جاتا تھا صاحب الرایا، اور یہ ہے عباس کا لقب۔ دربار یزید میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے کہا، یزید اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا یزید، اے یزید، ہمارا جو سامان لوٹا ہے واپس لایا جائے۔ سارا سامان لایا گیا۔ علی کی شیر دل بیٹی نے روتے ہوئے کہا، وہ میرے بھائی کے پرچم کی جو لکڑی ہے وہ بھی لائی جائے۔ بڑی آس تھی زینب کو اس پرچم سے، لائی گئی وہ لکڑی بھی۔ دربار یزید میں سارے سفرائے روم و یمن و حجاز موجود تھے۔ سب نے دیکھا کہ اس لکڑی پر جو بانس ہوتا تھا پرچم کا، اس پر جگہ جگہ تلواروں کے نشان، تیروں کے نشان، خون کے نشان۔ قبضۃ واحدہ، ایک قبضہ سالم تھا۔ قبضہ یعنی کیا؟ قبضہ یہ دیکھیے مجھے، جہاں سے علم کو پکڑا تھا وہ جگہ سالم تھی۔ سفراء سارے حیران، کا عجیب علمدار تھا، آخر تک علم کو نہ چھوڑا۔ چوتھے امام نے کہا اگر ہاتھ نہ کٹتے یہ علم کبھی زمین پہ نہ گرتا۔ اللہ اکبر، پہنچ گئے ایک لقب۔ ایک لقب ہے ابوالفضل عباس کا، جو پیچھے بیٹھے میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا دیجئے۔ ایک لقب ہے، عزیزان گرامی یہ لقبات پہنچ گئے، آپ میرے لیے دعا کریں گے سارا سال۔ ابو القربہ، کیا ہے؟ قربہ عربی میں کہا جاتا ہے مشکیزے کو۔ کس کو؟ ابو القربہ، مشکیزے کا اٹھانے والا۔ توجہ آتے ہیں، یہ لقب کربلا کے بعد نہیں ملا، کربلا سے پہلے سے خود امیر المؤمنین نے یہ لقب دیا تھا۔ آئے ہائے، کربلا میں نہیں کہ کربلا میں یہ لقب ملا ہو، نہیں، کربلا میں تو پانی تھا ہی نہیں۔ کربلا سے پہلے مدینہ میں امام حسن کے باغات میں بنو ہاشم کے بچے، جناب زینب کبریٰ کے بچے، حضرت قاسم، یہ سارے بچے اپنے کوزے لے کے آتے تھے ابوالفضل عباس کے پاس، چچا اپنے ہاتھ سے پانی پلائیے، آپ کے ہاتھ سے پانی پینے کا مزہ ہی الگ ہے۔ لقب پڑا ابو القربہ، مشکیزے کا اٹھانے والا۔ ایک لقب ہے کبش الکتیبہ، سنے ہیں یہ القابات آپ نے؟ بول دیجئے ہاں نا، سنے ہیں؟ تو آج سنیے، کبش الکتیبہ کیا لقب ہے؟ بولیے، میری آواز بیٹھی ہوئی ہے، آپ کی تو صحیح ہے۔ کبش الکتیبہ، کبش الکتیبہ، اس دور میں جب جنگ ہوتی تھی، دو لشکر آمنے سامنے،
تو اس دور میں جو لشکر کا ماسٹر مائنڈ ہو اس کو کبش الکتیبہ کہا جاتا تھا. نہیں ہے میرے ساتھ؟ خدا کی قسم اب میری دل شکنی ہوگی. باب الہوائے سن رہے ہیں آپ حضرات؟ ماسٹر مائنڈ ہو اس کو کبش الکتیبہ. کیسے؟ اس دور میں جب جنگ ہوتی تھی تو یہ جو ماسٹر مائنڈ ہوتے تھے یہ ان کا دماغ ایسا ہوتا تھا کہ یہ کم سپاہیوں کے ساتھ 500 پر غلبہ پایا جاتے تھے اپنے دماغ کی وجہ سے، ذہانت کی وجہ سے. کیسے؟ یہ جو ماسٹر مائنڈ ہوتا تھا اس کو پتا ہوتا تھا کہ جب لشکر جائے گا تو خیمے کہاں لگنے ہیں. خیمے ایسے لگے کہ جب سورج طلوع ہو تو پہلی کرن خیموں پہ نہ پڑے. جنگی جو گھوڑے ہوتے تھے، گھوڑے، ان کئی قسم کی گھاس ہوا کرتی تھی. گھوڑوں کو کیسی گھاس دینی ہے گھوڑے چھلانگ مار سکیں، اللہ اکبر، جم مار سکیں. سپاہیوں کو کیسی غذا دینی ہے سست نہ پڑے. جب جنگ شروع ہو تو پہلے تیر کمان والوں کو بھیجیں، نیزے والوں کو بھیجیں، تلوار والوں کو بھیجیں، گھڑ سوار کو بھیجیں. کس کو کیسی وضعیت میں بھیجنا ہے اس کو پتا ہوتا تھا. آئے ہائے، ڈھول کب بجیں گے، نقارے کب بجیں گے. نہیں ہے میرے ساتھ؟ میمنے کا علم کس کو دینا ہے، میسرے کا علم کس کو دینا ہے، قلب لشکر کا علم کس کو دینا ہے، اس کو کہا جاتا تھا کبش الکتیبہ. اور یہ ہے عباس کا لقب. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پہنچ گئی بات؟ آپ کی سماعتوں کو دیکھتے ہوئے میں نے چھوڑ دیے باقی القابات. آپ کی قسمت، آپ کا نصیب. ایک لقب ہے حضرت عباس کا، قمر بنی ہاشم. قمر بنی ہاشم علماء اہل سنت نے لکھا اتنا حسین تھا علی کا لال، اور بچپنے سے، اب یہ علماء اہل سنت لکھ رہی ہیں، اتنا نور تھا عباس کے چہرے پر کہ جب مدینہ کی گلی میں نکلتے تھے رات کے ٹائم، رات کے وقت، تو مدینہ کی گلی میں گھروں میں علماء اہل سنت نے لکھا ہے کھڑکیاں کھلی ہوتی تھی، اتنا نور تھا کہ چہرے کا نور گھروں تک جاتا تھا. بچے کہتے تھے مدینہ کے، جا قمر بنی ہاشم، ارے آج گلی میں بنو ہاشم کا چاند آ گیا. جملہ اگر پہنچ جائے اپنی صدائے کربلا تک پہنچا دیجئے گا. یہ بتائیے مجھے کہ بنی ہاشم میں چاند کون نہیں ہے؟ یہاں اون و محمد بھی چاند ہے، قاسم بھی چاند ہے، محمد بھی چاند ہے، ابو الفضل بھی چاند ہے، یہاں سارے ہی چاند ہے. تو بس پھر یہ جملہ کہنے دیجئے کہ چاند ہو جانا کمال نہیں ہے، جہاں سارے چاند ہو وہاں قمر بنی ہاشم ہونا، وہاں قمر بنی ہاشم ہونا. عزیزان گرامی، اس نور اور اس حسن کی وجہ سے مولا متقیان نے حضرت عباس پر پابندی لگائے رکھی تھی کہ عباس نقاب لگائے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنا. کیوں؟ کہیں بنو ہاشم کے چاند کو نظر نہ لگ جائے. یا علی یا علی، توجہات ہیں.